بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ طور پر تبدیلی کر دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو قالوا، وہ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں؟ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ایسے ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب، کہ جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، صرف زبانی اس کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، باقی ان کو کوئی علم نہیں۔ وانہم الا یظنون، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس عذاب ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، جس کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب ان کو عذاب ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو افتطمعون ان یؤمنوا، کہ یہ یہودی جو ہیں وہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے اور تمہاری خاطر جو ہے وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی جو تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑے چالاک ہیں،
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان میں سے تو ایک ایسا بھی گروہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، کہ جو اللہ رب العالمین کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر کلام سننے کے بعد اس میں وہ تبدیلی کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، بعد یعنی کہ صرف تحریف ہی نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم یہ جو تحریف کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس چیز کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اچھا، ان آیات کا یہ جو اتنی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، ان کا شان نزول بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ افتطمعون، کیا تم یہ توقع کرتے ہو یا تم یہ طمع رکھتے ہو، جب کسی چیز کی بہت زیادہ رغبت ہو جاتی ہے اور انسان اس کے حصول کی قوی امید کرتا ہے تو اس کو طمع کہتے ہیں۔ اور یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے توقع، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ یہودیوں سے یہ توقعات رکھ چکے تھے، ان سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ کیا تم یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا یہ تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی جو ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتوں کو مان لیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اس کا یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو یہود کے حلیف سے، وہ ان کے پڑوسی بھی تھے، ان کے درمیان رداعت بھی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی جو مسلمان ہو جائیں۔ یعنی ایک اس کا یہ شان نزول بھی ہے کہ یہودی جہاں پر رہتے تھے، ان کے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان تھے اور انصار تھے، اور ان کا آپس میں رداعت کا بھی رشتہ تھا، اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، یعنی کہ انصار جو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ یہودی جو ہیں یہ ایمان لے آئیں۔ اور ایک اس میں یہ بھی قول بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانہ میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس شریعت بھی تھی، حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی والا سلوک بھی کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے حالانکہ ان کا ایک فریق یعنی ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود دانستہ طور پر اس میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ایک فریق، ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ اللہ کا کلام سنا تھا اور پھر اس میں تبدیلی کی، یہ قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے مراد تورات شریف ہے جس میں وہ تحریف کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کا، وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے جن کے جو ان کو تورات ملی تھی، اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ رب العالمین کا کلام سنا تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کا کلام سننا چاہتے ہیں، قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے گئے اور انہوں نے اس وقت اللہ کا کلام سنا، تو ایک یہ قول ہے، اور ایک یہ قول ہے کہ اس سے مراد تورات شریف ہے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، پھر اس میں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے، یعنی اس میں تحریف کرنا شروع ہو گئی۔ اور امام محمد بن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑک حائل ہو گئی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، پھر اللہ رب العالمین نے ایسی کڑک جو ہے نازل فرما دی کہ وہ اس وقت بے ہوش ہو گئے سارے کے سارے، یعنی کہ فوت بھی ہو گئے ان میں سے، جن میں سے بعض کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے زندہ کروایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑک جو ہے وہ حائل ہو گئی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ ہمیں اس کا کلام سنائیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین سے جب آپ ہم کلام ہوں تو ہمیں بھی اس میں حصہ دار کر لیجئے گا، ہمیں بھی اس میں شریک کر لیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، روزے رکھو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پر گئے، جب بادل نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو۔ وہ سجدہ میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور انہوں نے اس کلام کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امر کیا، بعض چیزوں سے منع کر دیا، یعنی کہ بعض کام کرنے کا حکم دیا اور بعض کام کرنے سے ان کو روک دیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور بعض کاموں سے روک دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ انہوں نے اس کو سن کر سمجھ لیا، یعنی قوم بنی اسرائیل نے سنا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، کچھ کام کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور کچھ کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، تو انہوں نے اس کو سنا، اس کو سمجھ بھی لیا۔
اور جب بنو اسرائیل کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے، تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کو بدل دیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوں، جو اللہ رب العالمین آپ کو کلام سنائے پھر وہی کلام آپ ہمیں کر سنائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں کرنے سے منع فرمایا، اور وہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم کے سامنے رکھی تو قوم نے کہا کہ جی سمجھ بھی لیا، سنا بھی اس کلام کو، بعض کے اوپر انہوں نے ایمان رکھ لیا، یعنی کہ جو اپنی پسند باتیں آئیں ان کو مان لیا اور جو پسند نہیں آئیں ان کو چھوڑ دیا۔ بعض اہل علم نے اس میں یہ بھی روایت کیا ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تھا، اس کی انہوں نے شدید تردید کی ہے کہ اس کلام کو بلا واسطہ سننا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ورنہ ان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق رہے گا۔ بالکل بات ویلڈ ہے، سمجھنے والی ہے کہ پھر نبی میں اور ان کے امتی میں فرق کیا رہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام سنا اللہ رب العالمین کا اور ان کے امتیوں نے بھی سنا۔ تو بعض اہل علم نے اس کا شدید رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام سنے، اگر ایسا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور ایک قول کے متعلق امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اس کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کر دیتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی صاحب رشوت لے کر آتا تو اس کی منشا کے مطابق اس کو مسئلہ بیان کر دیتے، اور جب باطل پر کوئی قائم شخص ان کے پاس کچھ لے کر آتا تو اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ یعنی انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا تھا کہ لوگ جس نیت سے آتے تھے اس نیت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتے تھے۔ یہ قوم بنی اسرائیل میں بھی یہ حال تھا۔ اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں تو ایسے صاحبان ہمیں ملتے ہیں کہ جو معاذ اللہ قرآن کو ہی بیچ دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر دیتے ہیں، نہ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں، نہ ائمہ مجتہدین سے لیتے ہیں، نہ کوئی فقہی مسئلہ سیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ صادر کر دیتے ہیں اور لوگوں کے مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بالخصوص تجارت کے مسائل ہو گئے، ایسے ہی بینک کے جو مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل کہ ان میں ایسی چیزیں جو بیان کر دی جاتی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو قوم بنی اسرائیل میں اور ہمارے علماء سو میں کوئی فرق ہی نہ رہا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے کلام کو بیچ دیتے تھے، اور آج کے دور کے علماء سو جو ہیں وہ بھی قرآن کو بیچ دیتے ہیں۔ لہذا ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی بڑی سخت سزا بھی ہے۔ جو ایسا کرے گا پھر وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ لہذا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہو۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ تورات میں مذکور تھا، یعنی وہ کریم آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اس سے پہلے علامہ ابن جریر کا قول ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ زیادہ صحت کے قریب تو یہ ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھی ان میں وہ دانستہ طور پر تحریف کر دیتے تھے اور آپ کی صفات کو تبدیل کر کے بیان کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ دیکھ لیں اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، اور آج بھی کچھ ایسے ناہنجار لوگ موجود ہیں، ناقوت اندیش لوگ موجود ہیں کہ جو معاذ اللہ کریم آقا علیہ السلام کی کما حق کو تعریفات بیان نہیں کرتے۔ اللہ حضرت نے بڑی کمال بات کہی ہے کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہوں امت رسول اللہ کی۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام کا امت بھی خود کو کہلوانا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یا اور کتب میں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے کریم آقا علیہ السلام کی صفات کما حق کو بیان ہی نہیں کرتے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر سن کر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہ یہودیوں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں کریم آقا علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہوتا تھا وہاں سے انہوں نے جمپ مار دینی، بلک کر دینا، اور وہاں پر انہوں نے جو ان باتوں کو چھوڑ کر آگے چلے جانا۔ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کی صفات کما حق بیان نہیں کرتے تھے۔ اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ تورات میں مذکور تھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے اور آپ کا قد شریف جو ہے وہ متوسط ہے، درمیانہ ہے۔ اور جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی عوام اپنے علماء سے سوال کرتے، یہودی لوگ یہودی علماء سے پوچھتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو وہ کہتے کہ وہ جو نبی آخری میں آئے گا اس کا رنگ سانولا ہے، اس کا قد جو ہے وہ لمبا ہے، یعنی کہ جو ایکچول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھیں ان کو چھپا دیتے تھے اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ تحریف قرآن شریف میں کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ یہودی لوگ ایمان والوں سے ملتے، منافق لوگ یعنی منافق یہودی، تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو وہاں پر جا کے کہتے کہ نہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ اپنی ہی کہتے ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب سے ملتے تو یہ کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور ابو العالیہ اور قتادہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آپس میں ملتے تو کہتے کہ تمہاری کتاب میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اس بیان کو تمہارے خلاف حجت بنا لیں گے۔ جب یہ وہی آنے والے نبی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی صفات کو کما حقوق بیان نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر جو انہوں نے سن رکھا ہے بس وہی ان کے ذہنوں میں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ پہلے اس فرقہ کا بیان کیا کہ جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، پھر دوسرے فرقے کا بیان کیا کہ جو منافقین ہیں، پھر تیسرے فرقے کا بیان کیا کہ جو مجادلین بحث میں ضد سے کام لینے والے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسے ہی باتیں بیان کرو جو خود تمہارے خلاف حجت ہوں۔ اس کے بعد اب چوتھے فرقے کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو عوام اور ناخواندہ لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیین فرمایا ہے، اور امی وہ شخص ہے کہ جو لکھتا ہو نہ پڑھتا ہو، یعنی جس طرح ماں کے بطن سے ناخواندہ حالت میں پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہو اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ماں سوا زبانی کلام، یعنی بس جو سنا ہے صرف اسی کے اوپر عمل ہے۔ یعنی یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا معنی بھی نہیں جانتے، جیسا کہ ہمارے بر صغیر میں عام خواندہ لوگ قرآن مجید کو عبادت سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کی عبارت کو بھی سمجھتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے عربی حروف میں اس کو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تھے کہ جو کتاب کو صرف ایسے پڑھ لیتے تھے لیکن ان کے معنی و مفہوم سے وہ ناواقف لوگ تھے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تمنا اور آرزو، یعنی ان کی صرف تمنائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، یا ان کے علماء کی جو تمنائیں تھیں کہ دوزخ کی آگ جو ان کو صرف چند دن جلائے گی، یہ اس آیت کا معنی ہے کہ یہ وہ لوگ سوائے ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے جو انہوں نے اپنے علماء سے سن لی ہیں اور ان کو بطور تقلید وہ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو امنیہ کو تمنا کے معنی پر محمول کرنا ہے یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد کے آیات میں ان کی اس تمنا کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو صرف چند دن آگ جلائے گی، یعنی کہ آگے یہ ذکر ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اس کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے ذکر ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، کہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو وہ ان آیات کو تھوڑے داموں میں بیچ دیتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان کے لیے کہ جو کتاب کو اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور عذاب ہے ان کو جو اس سے کمائی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فویل لہم، اس کا معنی ہے کہ ان پر عذاب ہو،
ابو ایاز نے کہا کہ ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا۔ ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیپ پینے کا عذاب ہوگا۔ یعنی اتنا سخت عذاب ہے کہ جو وہ یہودی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ دیتے تھے، اس سے کاروبار کرتے تھے، کمائی کرتے تھے، اور کمائی ایسی کہ جو بالکل حرام اور ناجائز قسم کی تھی، یعنی اپنی طرف سے وہ باتیں جو ہے وہ من گھڑت باتیں ہیں وہ لکھ دیتے تھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف کرتے اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکامات لکھے ہوئے تھے، جو احکام ان کو پسند تھے ان کو انہوں نے تورات سے جو ہے وہ تورات میں رکھا جو ان کو بیانات پسند تھے، جو احکامات پسند تھے، اور جو احکامات ناپسند تھے ان کو وہ تورات سے نکال دیتے تھے، اور جہاں جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تھا اس نام کو انہوں نے مٹا دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر غضب فرمایا۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس میں کسی قسم کی تحریف کی جائے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی جائے۔ آج قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے عالم نے اپنے اوپر لیا ہے، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یعنی صاحب قرآن کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے محبوب لوگوں سے میں آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ لہذا رہتی دنیا تک اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا نام رہے گا، اور قیامت جب بپا ہوگی تو اس میں بھی کریم آقا علیہ السلام دلہ ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی کہ جو روز محشر ہوگا اس میں بھی کریم آقا علیہ السلام صدارت فرمائیں گے۔ بانی اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی اس محفل کی، اور صدارت اس محفل کی کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔